معزز سامعین گرامی قدر، صبح خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ صحابہ کا بھی امت کا بھی اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ زکوٰۃ اور نماز میں کوئی فرق نہیں، اور ایک بندہ اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر شاید اس کو اس مثال سے کوئی بات سمجھ نہ آئے۔ زکوٰۃ اور نماز میں فرضیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ بنی الاسلام علی خمس کے اندر نماز کو ادا کرنا جیسے شامل ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی شامل ہے۔ بغیر نماز جس طرح زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح بغیر زکوٰۃ نماز پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے، اور اگر موقع آیا انشاءاللہ اس سال رمضان کے اندر اس بات کو مفصل انداز میں بیان کریں گے۔ یہ کوئی لگی لپٹی اور سمیٹ کے اور نرم گفتگو کر کے شریعت کے اصول نہیں بدلتے۔ نرم مزاجی رویوں میں ہونی چاہیے، اخلاقیات رویوں میں ہونا چاہیے، معاملات میں ہونا چاہیے، لیکن کیا نرمی کی وجہ سے دین کے بنیادی عقائد بدل جائیں گے؟ ایک بندہ بے نمازی ہے اور اس کا عقیدہ نماز پڑھے بغیر بھی میں مسلمان ہوں تو اجماع امت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگوں کو شاید بات تلخ لگتی ہے۔ ایک بندے کا عقیدہ 5 نمازیں اسلام میں ہیں اور وہ نہیں پڑھتا، اس کا مسئلہ فرق ہے، اس کے لیے بھی وعیدیں ہیں، اس کو بھی سمجھایا جائے گا کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ لیکن ایک بندے کا عقیدہ ہے اور چھوٹا جی مولوی صاحب نو بڑے سخت نے جی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن 5 نمازاں نہ پڑھن نال بندہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ بذات خود انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ دیگے دے دو، یہ کھانا کھلا دو، بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن عبداللہ ابن جدعان نے سخاوت کی تھی۔ اتنی بڑی دیگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں جوانی میں اس دیگ کے سائے میں اپنے آپ کو سورج کی اوٹ میں کر لیا کرتا تھا۔ امی عائشہ نے پوچھ لیا تھا یہ جو حاجیوں کو کھانا کھلانے والا ہے اور سوٹ دینے والا ہے حج کے موقع کے اوپر، کیا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کی قسم اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا تو شاید جنت میں داخل ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا تو عبداللہ ابن جدعان جیسا سخی بھی ہو جنت میں نہیں جائے گا، خاتم طائی بھی ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ لوگوں کے نام 1400 برس بعد بھی زندہ ہیں، اللہ نے دنیا ہی میں ان کے ناموں کو زندہ کر دیا ہے۔ گلاب دیوی، گنگا رام، مدر ٹریسا، نام تو زندہ ہیں، لیکن جب تک بندہ اسلام کے بنیادی عقائد کو، آج کل تو خیر ایسے فلاسفر پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کافروں کے بھی جنت میں جانے کے امکان ہے، کافر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین اسلام ہی کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی ہے۔ جہاں پہ ختم نبوت کا منکر جنت میں نہیں جائے گا تو اللہ رسول کا منکر چلا جائے گا۔ یہ آج کل کے نئے اسکالرز آف ڈالرز جو حدیث کے منکر ہیں، یہ قرآن کی آیتوں کے بھی منکر ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ فلسفہ گڑھا ہوا۔ میرے بھائیو، جس طرح نماز عقیدے کے اعتبار سے کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ 5 نمازیں نہ پڑھ کے بھی بندہ جنت میں چلا جاتا ہے، اگر کسی کا وہ یہ عقیدہ ہے تو آج ہی اپنی اصلاح کر لے، وہ بندہ اجماع امت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا کہنے کا نام نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس اسلام کا اظہار نماز سے ہوگا اور زکوٰۃ سے ہوگا۔ اگر یہ ساتھ ساتھ نہ ہو تو بتائیے، حضرت ابو بکر حضرت عمر نے اختلاف کیا تھا ابتدائی طور پہ، ابو بکر آپ کیوں سختی کرتے ہیں، اسلام ابھی نیا ہے، نرمی کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا تو یہ بات کرتا ہے عمر، اللہ کی قسم میں ان کے خلاف قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ سمجھتے ہیں، دونوں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، میں ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا بعد میں اللہ نے میرا شرح صدر کر دیا، اور بے شک حضرت ابو بکر کا موقف ہی درست تھا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم کی وجہ سے میں معاملے کو صحیح جج نہیں کر سکا۔ اور قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،
جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم۔ آپ بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی زکوٰۃ کی فضیلت اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اس کی مسجد اور مدرسے کو مل جائے۔ دوسری طرف ان کی عقل پہ پردہ ہے، جب بات نماز کی کرو تو کہتے ہیں یار لوگوں کا پیٹ پالنے سے بھی بندہ جنت میں چلا جائے گا، جب لوگوں کا پیٹ پالنے اور زکوٰۃ کی بات کرو تو کہتے ہیں مولوی اپنی مسجد کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے شاید چندہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا، جو بندہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اور اگر تفسیر نہ بھی ہو ترجمے سے ثابت ہے، وہ سونا چاندی ان کو آگ میں پگھلا کر ان کی پشتوں پہ، ان کے ماتھوں پہ، ان کے آگے اور پیچھے 50,000 سال کا جو دن ہوگا پگھلا کر، بتائیے سونے کا بوائلنگ ٹمپریچر کیا ہے، چاندی کا کیا ہے، میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ آخر پگھلے گا تو گرم ہوگا تو پگھلے گا نا، وہ پگھلا کے جسموں پہ داغا جائے گا۔ اور پھر اسی آیت کی تفسیر کے اندر محدثین نے 3-4 حدیثیں اور بھی بیان کی ہیں جن کی طرف ضمناً اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے سونا چاندی کی زکوٰۃ، درہم و دینار، پیسوں مال و دولت کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا سارا مال و دولت پگھلا کے اس کے ماتھے پہ، اس کی کمروں پہ، اس کی سائڈوں پہ، اس کے پورے جسم کو اس ابلتے اور کھولتے ہوئے سونے چاندی کے اندر ڈبا ڈبا کے 50,000 سال کا دن گزارا جائے گا۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جانور سے مراد اونٹ ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کو موٹا کیا جائے گا، فربا کیا جائے گا اور یہ طاقتور ہو جائیں گے۔ پھر یہ 50,000 سال کے دن کے اندر جس بندے نے ان جانوروں کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا ہوگا اس کو رونگتے چلے جائیں گے، اور ایک دفعہ جب یہ اونٹ، گائے، بیل، بکری اس کو روندیں گے، بندہ پھر کچھ دیر بعد سیدھا ہو جائے گا، پھر وہ واپس آ کے رونا شروع کریں گے، پھر سیدھا ہوگا، پھر وہ رونا شروع کریں گے، یہاں تک کہ 50,000 سال یہی عمل دہرایا جاتا رہے گا۔ یہ عذاب ابھی یوم حشر کا ہے، جہنم کی بات بھی الگ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بات سمجھانے کو۔ اللہ نے بھی سونے چاندی پیسے مال کا الگ ذکر کر دیا، جانوروں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ ذکر کر دیا، پھر سمجھانے کے لیے کہ کوئی ایسی چیز جس کو تم سمجھتے ہو کہ نہ سونا چاندی میں آ رہی ہے نہ جانوروں میں آ رہی ہے، پلاٹ ہیں، پلازے ہیں، گھر ہیں، جن کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سارا مال، یہ ساری دولت کل قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس سانپ کی آنکھوں کے اوپر 2 نشان ہوں گے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ عربوں کے ہاں جن سانپوں کی آنکھوں کے اوپر 2 نشان ہوتے تھے وہ بڑے زہریلے سمجھے جاتے تھے۔ ہاں یہ وہی سانپ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر ڈس لے، ایک مرتبہ بھی، تو 40 برس اس کی تکلیف، اس کی سوجن، اس کا احساس جسم سے نہیں جائے گا۔ یہ ایسے ایسے سانپ ہیں کہ جو زمین کی پشت کے اوپر اگر آ جائیں اور ایک سانس، صرف ایک سانس زمین کے اوپر لے لیں تو قیامت تک زمین کے اوپر سبزہ نہیں اگے گا۔ یہ سانپ انسان کے گلے کے اندر چکر کاٹ کے انسان کے منہ کے سامنے آئیں گے اور انسان کے منہ کے اوپر کاٹیں گے، اور باچھوں کا لفظ حدیث میں موجود ہے، جیسے آپ جانور کے منہ کے اوپر لگام نہیں لگاتے گھوڑے کے اوپر، ویسے انسان کے جبڑوں کو چمٹ جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جو تو نے اللہ ہی کی طرف سے حاصل کیا تھا اور اللہ ہی کے حق کو ادا نہیں تھا کیا۔ اللہ کو حق کو، اللہ کا دیا ہوا مال، اور اسی کو ادا نہ کرنا ہیلے بہانوں سے، مختلف رستوں سے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے مالوں میں یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا حق ہے۔ اور میرے بھائیو یہ بات بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، بہت ہی آسان ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا، جس نے اپنی بیٹی کے منہ میں لقمہ ڈالا، بیٹی کس کی ہے؟ تیری ہے، تو نے 3 بیٹیوں کے منہ میں لقمہ ڈالا تو کل جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا 3 نہ ہو، تو کہا 2 کو بھی اگر کھلائے گا پلائے گا پرورش کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہا اگر 2 بھی نہ ہو، کہا 1 کو ہی۔ کس کی بیٹی؟ اپنی بیٹی۔ اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا، اس کو کھلانا پلانا باعث دخول جنت ہے۔ تو غریبوں کی بیٹیاں، مسکینوں کی بیٹیاں، بیوائیں، طلاق یافتہ معاشرے کی وہ غریب عورتیں جو لقموں کو ترس رہی ہیں، ان کے منہ میں ڈالنے کا اجر و ثواب کتنا ہوگا؟ اپنی بیٹیوں کے منہ میں، اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنے کا ثواب، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنے کا ثواب یہ ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو مزید آسان کیجئے۔ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے، سب کو یاد ہے۔ ایک کتا کنویں کے کنارے میں پیاسا بیٹھا ہوا ہے، پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ کون؟ ایک کتا، انسان نہیں۔ ایک بندے کو پیاس لگی، اس نے پانی پیا، باہر نکلا، دیکھا کتا ہانپ رہا ہے، کہنے لگا او ہو، خیال آیا اس کو بھی شاید پیاس کی اسی شدت نے تنگ کیا جس شدت کی وجہ سے میں کنویں میں اترا تھا، دوبارہ اتر گیا۔ اپنی جراب میں، اپنے موزے میں پانی بھر کے لایا، کتے کو پلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی نیت اتنی خالص تھی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔